Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala alaina dinah wa atamma alaina ni'mah wa ja'alana bifadlihi wa ihsanihi khaira ummah wa ba'atha fina rasulahu yatawa alaina ayati wa yuzakkina wa yu'allimuna alkitaba wal hikmah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsira jala'u ni'amihi la tu'ad wa ma li jam'i ata'ihi had summa salatu wassalamu ala rasulillah khairil bariyah afdalil makhluqat al-muallim al-ula sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah al-Mustafa alladhi allamana dinar rahmati was-samhah was-siratal mustaqim lis-sa'adati ad-darrayn wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'al huda ila yaumiddin amma ba'd. Sahibul fadilah was-sa'adah murabbi ma'had darut ta'lim Asy-Syaikh Ma'arif Asrari Al-Hajj Al-Hamil. Sahibul fadilah was-sa'adah Asy-Syaikh Nabil bin Muhammad bin Ali Al-Husaini. Sahibul fadilah was-sa'adah Raisu Muassasah Khaliliyah Asy-Syaikh Ahmad Anik Munir LC-MSI Al-Hajj Al-Hamil. Ayyuhal asatid wal ustadat wa ya ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ulki lakum duna istihna min qalbin khalis ajmal tahiyat wa ahlan wa marhaban fi muhadarah amma fi ahmiyati ta'allum wa ta'limil Qur'an allati tunazimuha ma'had darut ta'lim muassasah Khaliliyah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tartibal barnamaj fi hadal yaum huwa al-iftitah wa yaliuhu tilawatil Qur'an sumal kalimat sumal muhadarat ad-diniyah haula siratir rasul alaihi salatu wassalam sumal khitamil bid-du'a. Qabla kulli syai'in nabda hadhil jilsah as-sa'idah biqira'atil fatihatil kitab al-fatihah. Syukran katsira. Wa khairu bidiyah lihadal ihtifal tilawatun mubarakatun minal Qur'anil Karim al-muratal bi qiraati imami Nafi' bi riwayati Qalun wa Warashi ilal qari Muhammad Nasiruddin al-Bastami falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal Qulil anfalu lillahi war rasul Qulil anfalu lillahi war rasul
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukron katsira. Qiraatil Qur'an as-sani minat tulab wa talibat min MKDDL Al-Asrar wa ilaihim falyatafaddal mashkura.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Dud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Inna manu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fadlul kabir. Syarabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an jaa'a
Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah tsumma sabila yassarah tsumma amatahu fa aqbarah tsumma idza syaa ansarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaytunan wa nahlan wa hadaiqa gulba faqiyatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yauma idzin musfirah dha'iqatun mustabshirah wa wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron katsira. Al-barnamajus salis wa al-kalimat min murabbi ma'had Darut Ta'lim ila al-mukarram Asy-Syaikh Ma'arif Asrori Al-Hajj Al-Hamil fal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kawula hormati Syekh Nabil, para pengurus yayasan, para pengurus pondok Darut Ta'lim putra maupun putri, santriwan santriwati sedaya yang kula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah wonten ing enjang punika
kita pinaringan pinaring taufik hidayah inas Allah Subhanahu wa taala sehingga sakit berkembal dalam rangka silaturahim kita sedaya kaliyan Syekh Nabil. Mugi-mugi betul-betul manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mereka mangke Syekh Nabil maringi mau izuh. Biasanya di bahasa Arab angkat diterjemahke amat aning murir dan piyambake sing saged. Moga mangke dipirengake diperhatikake bener-bener paham kesane kita tambah ilmu. Nggih. Tambah ilmu. Jadi ora kita ngosidik bertambah insyaallah langkung sae. Terus kita tiap hari ya saged bertambah ilmu saking sekolahan, saking guru diniyah, saking ngaji sorogan lan sak penunggalanipun. Jadi kita keranten menika ngaos pancen boten wonten enteke, boten wonten putuse nggih, minal mahdi ilal lahdi. Senajan kita mangke wis berkeluarga, wis anak bojo. Dadi njong-njong terus biri perai rabi perai. Boten entuk. Miturut kemampuane. Ora iso bendina seminggu ping pindho. Ora iso seminggu pindho, paling ora seminggu sepisan. Kudu disempat-sempatake. Seminggu sepisan ora iso. Ora sempat kebangetan. Ora ana niat. Kabeh ku niate. Pancen niate temenan insyaallah. Iso dalan, untuk dalan kepenak. Nek ana keniatan. Jadi janjane abot iso dadi enteng. Mergo niat. Barang enteng dadi abot mergo niate ragu-ragu ya. Niate ora temenan. Mergo apa? Musuhe hawa nafsu. Jadi nek pancen kita iku kalah nafsune sing menang ya, setane sing menang. Nah, tapi nek apa kemoja kita kuat setane kalah. Kudu waspada, kudu waspada. Jadi kita tetap kudu berusaha meningkatkan ibadah, meningkatkan amalan. Terus kita sedaya supados ya, menghasilkan ya, beberapa amalan ingkang napa menika menimbulke pahala oleh ridhani Allah Subhanahu wa taala. Akhire kita sedaya kanthi harapan mugi-mugi benjang pecah tapi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kesempatan kula matur nuwun sanget atas rawuhipun Syekh Nabil, mugi-mugi beto ilmu ingkang manfaat fid wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Matur kelakipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron katsira. Al-barnamaj at-tali huwa al-muhadarah amma wa du'a ila Syekh Nabil bin Muhammad bin Ali Al-Husaini falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أولا نبدأ الفاتحة. صاحب الفضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي الطاهرين والصحابة أجمعين ومولانا معارف مولانا أحمد أنيق وجميع المدرسين وجميع الحاضرين. الفاتحة. في الحقيقة يعني الفقير إلى الله ليس من المتحدثين وليس من أهل الإرشاد، ولكن أنا جئت ألتمس البركة من الوجوه النيرة. أهل أندونيسيا أهل البركة وأهل العلم وأهل الأدب وأهل الأخلاق. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hakikatnya beliau menyampaikan bahwa beliau datang ke Indonesia ini untuk mencari barokah pada ulama-ulama di Indonesia. Karena ulama-ulama Indonesia ini adalah ulama-ulama yang penuh dengan keberkahan, ulama-ulama yang penuh dengan keagungan. يقول الله سبحانه وتعالى هو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لو نظرنا إلى هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يقول كذلك أوحينا إليك روح الدين القرآن العظيم. والله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن كله نور. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولكن جعلناه نورا نهدي به. فكلما نقرأ القرآن تأتي إلينا الأنوار. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana hal itu kami wahyukan kepadamu ruh dari sisi kami. Nah, ruh ini menurut beliau Syekh Nabil ini maknanya adalah Al-Qur'an. Wa ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Yang artinya bahwasanya seseorang itu bisa mendapat hidayah, bisa mendapat iman. Itu semua karena ada nur, dan nur itu adalah Al-Qur'an. Wa innaka latahdi ila siratul mustaqim. Innaka ka ini maksudnya adalah beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Al-Qur'an. يقول الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. آخر سورة النساء فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أنت لا تقرأ كلمات، تقرأ أنوار. هذا القرآن العظيم كله أنوار، كل حرف يخرج منه نور إلى أجسادنا وأرواحنا. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Di ayat yang lain juga disebutkan fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Jadi kalimat an-nur yang disebutkan di dalam ayat tersebut itu adalah Al-Qur'an. Jadi semua yang diucapkan oleh seorang yaitu Al-Qur'an itu berarti adalah nur yang keluar dari mulut-mulut mereka.
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء لما في الصدور. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عن النحلة يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، بعض شفاء للناس فقط عسل النحل، أما القرآن كله شفاء. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أن القرآن كله شفاء، وشفاء لما في الصدور، وشفاء ورحمة للمؤمنين، فالقرآن كله شفاء. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas. Di ayat itu diterangkan fi butuniha syarabun mukhtalifun fihi syifaa'un linnas, bahwasanya dalam tumbuhan itu terdapat sebagian dari obat untuk manusia. Namun di Al-Qur'an wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un. Semua dari Al-Qur'an itu adalah syifa, adalah obat semuanya, mulai dari depan sampai belakang tanpa terkecuali, itu semua adalah obat untuk manusia. يقول مولانا الإمام الشاطبي رحمه الله ونقل القرآن والقرآن دواؤنا، يعني عندما تقرأ القرآن تتناول دواء لكل الأمراض، ونقل القرآن والقرآن دواؤنا. Al-Imam Asy-Syatibi berkata, wa naqulul qurani ma qurani huwa dawauna. Jadi di situ Al-Qur'an itu adalah semua, ya. Semua dari Al-Qur'an itu adalah obat, ya, obat bagi semua manusia. Wa kana lahu al-Qur'an shirban wa maghsila. أيضا مولانا الشاطبي يخبرنا عن القرآن ليس دواء فقط ولكن مغسل، يعني استحمام من كل الذنوب، وكان له القرآن شربا ومغسلا. Dan pada nazam yang lain disebutkan wa kana lahul qur'anu syirban wa maghsila, yang artinya Al-Qur'an itu bukan hanya sebagai pelepas dahaga ketika haus, namun juga sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk membasuh seseorang dari semua dosa-dosanya. Al-Qur'an, عندما نقرأ القرآن تنزل علينا البركات، وهذا كتاب أنزلناه مبارك تنزل علينا البركات. Di ayat yang lain juga disebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu terdapat berkah. Di sebuah ayat disebutkan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Jadi kalimat kitabun maknanya adalah Al-Qur'an, mubarakun yang diberkahi, ya. Jadi Al-Qur'an adalah Al-Qur'an yang diberkahi. ورحمة للمؤمنين تنزل علينا الرحمات بتلاوة القرآن العظيم. Dan dalam Al-Qur'an itu juga mengandung rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an maka akan mendapat kebaikan dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. ويقول مولانا الإمام الشاطبي ويممه ظل الرزانة قنقلا. ما معنى يممه؟ يعني هو لا يطلب الطمأنينة، بل هي التي تقصده، هي التي تأتي عليه، ثم تجلس فوق رأسه قنقل يعني جبل، كأن الطمأنينة تفتخر بصاحب القرآن وتأتي هي التي تأتي إليه فرحانة به، ثم تجلس فوق رأسه كأنها جبل من الطمأنينة. ويممه ظل الرزانة، ظل يعني الرزانة يعني الطمأنينة، قنقل القنقل جبل من الرمل، كأن يجلس فوق رأسه جبل من الطمأنينة ببركة القرآن العظيم. Dan di sebuah nazam yang lain disebutkan wa yammamahu dhillur razanati qanqala, bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an itu diibaratkan orang yang kejatuhan sebuah gunung, yang mana ketika seseorang itu kalau ketibanan sebuah batu yang besar saja itu kan penyet bahasanya, apalagi kejatuhan gunung. Artinya apa? Artinya dia akan mendapat kebaikan yang sangat besar sekali. Al-Qur'an al-Azim yuthabbit al-iman fil qalb. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbit alladhina amanu. Qul nazzalahu yani al-Qur'an, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbit alladhina amanu. Yuthabbit al-iman. Dan salah satu faedah dari membaca Al-Qur'an itu adalah menetapkan iman. Di sebuah ayat disebutkan qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi
liyusabbital ladzina amanu. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril menurunkan Al-Qur'an dengan hak, dengan kebenaran, liyusabbital ladzina amanu, agar menetapkan orang-orang yang beriman. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالقرآن الكريم يزيدنا إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Dan di sebuah ayat yang lain disebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ayat tadi yang dibacakan oleh Kang Bustomi, bahwasanya ketika seseorang membaca Al-Qur'an, zadatuhum ayatuhu zadatuhum imanan, bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an ini akan menambah keimanan pada orang-orang yang membacanya. ويقول سيدنا الإمام الشاطبي وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. أفضل من نجلس معه كتاب الله سبحانه وتعالى، أفضل من آبائنا وأمهاتنا، أفضل من الدنيا جميعا وما فيها. خير جليس لا يمل حديثه. لا تحسب بالملل، تقرأ القرآن الكريم بل تزداد فرحا وسرورا في القلب. Al-Imam Asy-Syatibi juga berkata di sebuah nazam yang lain, wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah khairu jalisin, sebaik-baiknya teman, bukan HP. Jadi Al-Qur'an itu adalah sebaik-baiknya teman, la yumallu hadithuhu, yang mana isi atau pembicaraan Al-Qur'an itu tidak pernah bosan untuk selalu dibaca. Wa tardaduhu yazdadu, dan mengulang-ulang Al-Qur'an itu akan senantiasa menambah fihi tajammula, keindahan di dalamnya. أو ترداد يزداد فيه تجملا، يعني تزيد حلاوة، بس بشرط اقرأ القرآن كما قال مولانا عبد الباسط عبد الصمد القارئ المشهور: أنا أقرأ القرآن سمعت بأذني في أحاديثه، أنا أقرأ القرآن من القلب، والذي من القلب يدخل إلى القلب، ولذلك صوته في جميع العالم. لماذا؟ يقرأ القرآن من القلب. Syekh menceritakan salah seorang qari yang sangat terkenal, namanya Abdul Basit Abdus Somad. Jadi Abdul Basit Abdus Somad itu kalau membaca Al-Qur'an itu dari hatinya, benar-benar diresapi, sehingga saking seriusnya Abdul Basit dalam membaca Al-Qur'an, orangnya sudah meninggal berpuluh-puluh tahun yang lalu, namun suaranya masih terkenal sampai sekarang. Bahkan mungkin banyak orang yang menganggap orangnya masih hidup, saking terkenalnya suaranya Abdul Basit Abdus Somad. إذا أنا حفظت القرآن الفائدة التي تعود علي، الفائدة أولا أنت من أحباب الله، أنت من خواص الله سبحانه وتعالى، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Yang paling penting perlu dipahami bahwasanya ketika membaca Al-Qur'an, maka faedah itu kembali pada orang yang membaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشرف أمتي حملة القرآن وقيام الليل، أشرف الأمة. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyraful ummati hamalatul Qur'an wa qiyamul lail." Paling mulia-mulianya umatku adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an dan orang yang bangun tengah malam. أنت حافظ القرآن مع الملائكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. أنت مع الملائكة، أنت حافظ وتسمع، أنت مع الملائكة الكرام. Di sebuah hadis disebutkan bahwasanya salah satu keutamaan orang yang hafal Al-Qur'an itu derajatnya itu bersama dengan para malaikat. Hamilul Qur'an ma'as safaratil bararah, bahwasanya mereka dianggap seperti malaikat
dari sisi kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. قارئ القرآن يوم القيامة يرتفع في درجات الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ يوم القيامة وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يعني الله سبحانه وتعالى يجعل آيات القرآن بعدد درجات الجنة، درجة زي سلمة 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 سلمة، سمع آية سلمة، آية أخرى سلمة. أنت حافظ القرآن كله أخذت كل درجات الجنة في ذروة العز يجتلى كما يقول مولانا الشاطبي أعلى مكان في الجنة. ذروة يعني أعلى مكان، في ذروة العز يجتلى يعني ننظر إليه وهو في أعلى مكان من أجل القرآن العظيم. Orang yang hafal Al-Quran itu nanti di hari kiamat nanti akan berada pada tangga yang paling tinggi. Jadi di sebuah hadis-hadis, di sebuah kitab-kitab itu diceritakan di hari kiamat itu nanti ada tangga. Tangganya itu saking tingginya itu sampai tidak bisa dilihat, ujungnya itu tidak bisa dilihat. Kalau kita bisa melihat ujungnya Gunung Muria, kalau kita bisa melihat ujungnya Gunung Merapi, maka nanti di hari kiamat itu tangganya itu saking tingginya itu tidak bisa dilihat. Nah, orang yang hafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan berada di tangga yang paling tinggi. قارئ القرآن الله سبحانه وتعالى يكرم والديه يوم القيامة هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. أين الأب؟ أين الأم؟ يلبس ملابس أنوار، تاج ضوء أحسن من ضوء الشمس في نهار الدنيا. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلي يعني ذهب ألماس. لماذا؟ ابنكم كان حافظ القرآن العظيم. Dan salah satu keistimewaan orang yang hafal Al-Quran lagi adalah orang tuanya yang tidak hafal Al-Quran, yang tidak ahli membaca Al-Quran, ya ini orang tuanya, bukan orang yang membaca Al-Quran atau yang hafiz, orang tuanya itu nanti di hari kiamat akan memakai pakaian yang sangat indah sekali, malabisu anwarin, memakai pakaian yang bercahaya yang saking indahnya, minat taji wal hula, memakai mahkota yang sangat indah, juga memakai al-hula, memakai perhiasan, gelang emas-emasan atau kalung emas-emasan yang sangat indah sekali. Itu orang tuanya. Al-Quran Al-Karim yu'ti quwwah fil aql. Man hafiz Al-Quran matta'ahu Allahu bi'aqlih طول حياته ما يخرف ولا يمشي كده لا دائما كده. القرآن الكريم عقل قوي. Orang yang sering membaca Al-Quran dan orang yang hafal Al-Quran ini nanti diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diberikan kekuatan pada akalnya, fisiknya. Oleh karena itu ketika ada orang yang mengatakan apa itu menghafalkan itu bikin bodoh, itu salah itu ya. Kalau ada orang-orang yang ngomong orang menghafalkan pendidikan kok menghafalkan itu salah, enggak. Justru ketika orang terbiasa membaca Al-Quran, maka syaraf-syaraf di otaknya ini akan dilatih secara terus-menerus, secara kontinu, sehingga dia, syarafnya, otaknya, bahkan tubuhnya ini nanti akan kuat seperti itu. Al-Quran Al-Karim yu'ti laka fasaha fi al-lughati al-arabiyyah. أنا سمعت بنفسي واحد نصراني ليس مسلم ولكن أستاذه ينصحه أنت تريد أن تكون قوي في اللغة العربية اقرأ القرآن كثيرا. وفعلا سمع الكلام وهو نصراني وأصبح يقرأ القرآن كثيرا فأصبح فعلا فصيح في اللغة العربية. Salah satu keistimewaan Al-Quran yang lain adalah Al-Quran ini bisa menjadikan fasih seseorang. Jadi fasih bisa diartikan jelas ucapannya atau jelas ngomongnya. Jadi Syekh tadi bercerita ada seorang Nasrani, ada orang Kristen, dia itu punya kekurangan di dalam bahasa Arab, baik kekurangan di dalam pengucapannya atau kefasihan lesannya. Nah, gurunya ini kemudian berkata, kalau kamu ingin ngomongmu fasih, ingin ngomongmu jelas, baik jelas ucapannya maupun jelas pemahamannya, sering-seringlah kamu untuk membaca Al-Quran.
يقول مولانا الشيخ صالح الجعفري شيخ الطريقة الجعفرية وإمام الأزهر الشريف كلمات عظيمة عن القرآن الكريم. يقول فكان القرآن لهم جليسا وبعد الموت أنيسا. بعد الموت ما معنى أنيسا؟ يعني القرآن لا يتركك في كل مكان، في القبر معك، يوم القيامة معك. أنيس. Nah. Dan salah satu ucapan dari Syekh Shalih Al-Ja'fari. Syekh Shalih Al-Ja'fari ini adalah salah seorang pendiri Thariqah Ja'fariyah di Mesir. Beliau berkata, wa kana al-Qur'anu anisan wa ba'dal mamati Naam, wa ba'dal mauti anisan aziman wa jalan. Al-Qur'an itu bukan hanya faedahnya ketika hidup saja ya, bahkan ketika sampai mati pun ya akan senantiasa memberi kebaikan pada orang-orang yang membacanya. Jadi di alam barzakh itu nanti tidak kesepian, tidak susah, tidak sedih karena ada yang menemaninya. Falau kushifa 'anna al-hijab wa ra'ayna ahli al-Qur'an fi maqabirihim lahala 'uqulana mahrajan badi' manabirihim. معنى هذا يعني لو كشف عن الحجاب ورأينا أهل القرآن في المقابر يحصل لنا جنون مما هم فيه من النعيم. Jika saja ada seseorang yang bisa melihat keadaan orang yang sudah meninggal, orang itu akan sungguh benar-benar terkejut keadaan orang yang semasa hidupnya membaca Al-Quran. Dia akan sangat terkejut, sangat heran betapa mulianya, betapa indahnya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang yang semasa hidupnya membaca Al-Quran. Ada'u al-zalam bitilawati fa'ada' Allahu kuburahum. Kan yakra'u fi al-zalam, Allah yu'awwidhum bil qabr yamtali' bil anwar. Dia semasa hidupnya memberi cahaya kepada orang lain dengan Al-Quran, lalu semasa wafatnya Allah menerangi kuburannya dengan Al-Quran. Syarahu bi sudurul mu'minin fasyaraha Allahu sudurahum kama hum 'allamun nas wa syaraha sudurahum Allahu yashrah sudur al-mu'allimin. Faedah dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya melebarkan, meluangkan hati dari orang-orang yang membacanya, namun masyarakatnya, lingkungannya ini juga akan kena dampak positif, akan terkena pengaruh yang baik dari orang yang semasa hidupnya sering membaca Al-Quran. Dalil Quran fi hadratil uns wal aman. Uns يعني دائما لا يحس انه غريب، دائما يقرأ القرآن كده يحس ليس غريب. في حضرة الأنس والأمان، دائما هو في أمان، يعني لا حاجة يخاف منها ببركة القرآن العظيم. Orang yang membaca Al-Quran semasa hidupnya, dalam hatinya ini tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa susah, tidak ada rasa sedih. Jadi semuanya ringan, semua musibah enteng, semuanya bisa dilalui dengan mudah sekali. Dalil Quran lahu rahmah wal ghufran. Orang yang membaca Al-Quran senantiasa mendapat kasih sayang dan senantiasa dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil Quran mahfuz min al-ins wal jan. Orang yang sering membaca Al-Quran, dia akan senantiasa dijaga dari manusia maupun dari jin, dari kejelekan yang nampak maupun kejelekan yang tidak nampak. Dalil Quran maw'ud bi syafa'atil Quran, yani anta syafa'ah tantaziruka, anta hafiz al-Quran, الشفاعة تنتظرك. ويقول مولانا الشاطبي وإن كتاب الله أوثق شافع، لم يكن شافعا، أوثق يعني شفاعة عظمى، شفاعة كبرى تحولك إلى الجنة مباشرة، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. Orang yang membaca Al-Quran itu bukan orangnya yang membutuhkan syafaat, tapi syafaat itu yang mencari orang yang membaca Al-Quran. Jadi saking istimewanya orang yang membaca Al-Quran, ya, bukan kok orangnya yang mencari syafaat, tapi syafaatnya yang mencari orang-orang yang membaca Al-Quran. Dalil Quran lahu al-ilm wal-irfan. Daiman ya'ti ilayhi al-ulum. Yaqra' Quran ta'ti ilayhi al-ulum. Wal-irfan yani ya'rif kulli syai'. Orang yang sering membaca Al-Quran maka akan senantiasa diberi ilmu, diberi pengetahuan. Jadi pengetahuan itu akan datang.
akan datang. Mudah sekali dia untuk memahami sesuatu, untuk mengerti sesuatu. Ini keistimewaan orang yang membaca Al-Quran. بالتالي القرآن يضاء به الزمان والمكان، المكان يمتلئ بالأنوار والزمن يمتلئ بالأنوار أيضا. Orang yang sering membaca Al-Quran akan senantiasa menerangi tiap waktu dan tempat. Di waktu manapun, di tempat manapun akan senantiasa diterangi orang-orang yang membaca Al-Quran. بالتالي القرآن يعيش ويموت على الإيمان. Orang yang membaca Al-Quran ini akan hidup dan mati dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. بالتالي القرآن عدوه في الدنيا يهان، يعني الذي يقترب منه ويحاول يؤذيه هو الله يدمره. عدوه في الدنيا يهان. Orang yang memusuhi orang yang membaca Al-Quran, orang yang memusuhi hafid Al-Quran atau orang yang sering membaca Al-Quran, ini nanti dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tidak meminta musuhnya dihina. Orang itu dihinakan otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala. بالتالي القرآن رزق مبارك، رزق مبارك وله رزقان. Orang yang membaca Al-Quran ini akan diberi rizki yang baik, dan rizkinya ini ada dua. بالتالي القرآن تتبع جنازته صور القرآن، الجنازة تمشي وصور القرآن حوالين الجنازة من كل جهة. Orang yang membaca Al-Quran ini nanti ketika dia meninggal, jenazahnya ini akan dikelilingi Al-Quran. بالتالي القرآن بالتالي القرآن يدفن وينير قبره القرآن. Orang yang membaca Al-Quran ketika dia dikubur, ya, maka Al-Quran ini akan menerangi kuburannya. الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة العظيمة، نعمة القرآن العظيم. أنا جاءت إلى الفخير الله بنتين من إندونيسيا في كلية اللغة العربية. يا شيخ أنا حافظ القرآن في 34 يوما. سبحان الله، أنتم حفظتوا القرآن في 34 يوما؟ قالوا نعم حفظنا في إندونيسيا 6 أجزاء فقط، ولكن كل يوم كنا نسمع جزء كامل. حفظوا القرآن وهم بنتين أندونيسيتين، حفظوا القرآن في 34 يوما. فأهل أندونيسيا أهل معجزة وأهل البركة والأخلاق والأدب. Masya Allah. Ini Syekh ini menceritakan bahwa orang-orang penghafal Al-Quran dari Indonesia itu sangat hebat-hebat. Ada cerita orang Indonesia itu ngafalin Al-Quran itu cuma 35 hari. 35 hari, saking hebat-hebatnya orang Indonesia. Alhamdulillah, هل أنتم جميعا إن شاء الله مستعدون جميعا حفظ القرآن كاملا إن شاء الله. Amin. Ini doa dari beliau Syekh Nabil. Insya Allah kalian semua ini hafid Al-Quran. كاملا كل القرآن جميعا صغارا وكبارا إن شاء الله. Insya Allah kalian semua hafal Al-Quran, kecil besar semuanya hafal Al-Quran. Insya Allah. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني أنا سهلت القرآن، ما في شيء أصعب، يعني أسهل شيء في الحياة القرآن العظيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر لتتلو وتحفظ فهل من مدكر. أنت تسمع النصيحة، فالقرآن سهل للجميع، كبار صغار أولاد، مسهل للجميع للحفظ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi pada kalimat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri itu maknanya Al-Qur'an itu mudah untuk dihafalkan, mudah untuk diingat-ingat. Fahal mim muddakir, karena orang yang sudah hafal Al-Qur'an ini adalah orang yang nantinya akan mudah untuk mengingat-ingat firman-firman atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. إن شاء الله بإذن الله في العام القادم لو ربنا قدر لي العمر
نأتي كل حافظ Masya القرآن Allah, amin. إن شاء الله. Ini beliau berdoa nanti tahun depan atau tahun depannya lagi beliau datang ke sini, ini semuanya sudah hafidh Al-Quran. وأنا أعرف أن أهل أندونيسيا أهل الحفظ والذكاء والأدب هم قادرون على هذا جميعا إن شاء الله. Masya Allah. Ini beliau mengakui, jadi di antara orang-orang yang beliau temui di Mesir sana, itu orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang penuh dengan adab, orang-orang yang sangat istimewa. إن شاء الله أنا أريدكم إن شاء الله مثل أحمد أنيق لا يخطئ في القراءة أبدا، لا يخطئ، حتى كان يدرس معي في مصر، عايزين أحمد أنيق هذا لا يخطئ في القرآن أبدا، هذا حقك. كان لا يخطئ في القرآن أبدا ويدرس معي والناس يختارونه، الطلبة يختارونه، عايزين أحمد أنيق. لماذا؟ لا يخطئ في القرآن أبدا، هذا قطب من أقطاب القرآن ونائلة أيضا، قراءات صغرى وكبرى ما شاء الله. إن شاء الله أنتم أيضا قراءات صغرى وكبرى بإذن الله. Amin, amin, amin. Ini beliau menceritakan ya, intinya banyak sekali orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di sana. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa syukur lillah. Sudah, selanjutnya atau mungkin jadi sesi ada yang mau ditanyakan? Nah, selanjutnya mungkin ada para hadirin wal hadirat, ibu-ibu atau adik-adik atau para santri atau siapapun yang ingin bertanya langsung kepada beliau, kami persilakan sebelum acara ini kami tutup. Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oh, nggih, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan. Izin bertanya kepada Syekh Nabil bahwasanya dalam kitab Tibyan itu dijelaskan bahwa ulama-ulama dulu dalam membaca Quran itu sangat luar biasa. Ada yang sehari hatam sekali, semalam hatam sekali, bahkan ada yang sampai 8 kali. Nah, itu bagaimana menurut Syekh Nabil, apakah bisa ditiru kok sampai 8 kali itu logikanya bagaimana ngoten? Apakah dia ngoten mawon intinya? Dan terus apakah yang 8 kali itu meninggalkan ketartilan Quran atau makhraj-makhrajnya Quran seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويسأل كان موجود في الكتاب واحد من العلماء ويختم القرآن في اليوم والليلة ويوجد بعد 3 ختمات في اليوم والليلة ويوجد بعد 10 مرات في اليوم والليلة وهل يمكن ذلك دلوقتي يا سيدي وإذا يمكن فهل قرأ بالتجويد ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا وجد هذا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان يختم القرآن كل ليلة. ومولانا سيدي أحمد بن إدريس الشيخ صالح الجعفري كان يختم القرآن كل ليلة وقوفا من العشاء حتى الفجر، يختم القرآن كاملا. مولانا سيدي أحمد بن إدريس مولانا الشيخ صالح الجعفري وشيخنا أيضا. فكان في علماء يختمون في ليلة، في 3 أيام بالتجويد، لأن ربنا يقول ورتل القرآن ترتيلا. فسيدنا عثمان كان يختم القرآن في ليلة
ليس يعني يقرأ بالترتيل، ده هو كان يعلم الصحابة الترتيل، يعني هو فوق التجويد والترتيل، كانوا بالتجويد لأن ربنا يعطي لهم البركة. مولانا الإمام الشافعي كان يختم القرآن في رمضان في اليوم مرتين. كيف هذا؟ نحن لسنا الإمام الشافعي، هذا عمر، ولكن هذا القرآن، ولكن أين عمر؟ بمعنى القرآن على حسب الشخص وقوة إيمانه، الله يبارك له في الوقت والزمان. النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج ذهب ورجع والمكان كما هو دافئ، يعني الله طوى الزمان، أحيانا الله يطوي الزمان للعلماء. المثل اليوم ممكن 3 أيام، فالله يطوي الزمان للعلماء. Jadi begini, Sayyidina Utsman itu membaca Al-Quran itu sehari khatam. Ini Sayyidina Utsman zaman dulu. Dan bacanya ini ya juga dengan tajwid. Karena memang bacaan Al-Quran itu kan sebenarnya kan juga sampai ke Sayyidina Utsman. Bukan hanya Sayyidina Utsman, Imam Syafi'i itu dalam bulan Ramadan itu di tiap hari itu menghatamkan Al-Quran 2 kali. Bukan hanya ulama zaman dulu, ulama zaman sekarang itu juga ada, ya. Ulama zaman sekarang tadi diceritakan beliau, jadi guru beliau. Jadi Syekh Nabil ini punya guru namanya Syekh Shalih Al-Ja'fari. Syekh Shalih Al-Ja'fari ini punya guru namanya Sidi Ahmad Al-Idrisi. Ahmad Al-Idrisi, ya. Berarti kan eranya kan belum lama. Ya, eranya belum lama. Syekh Shalih Al-Ja'fari itu wafat kalau nggak salah tahun 89. Berarti Syekh Ahmad Al-Idrisi ini berarti kan ya apa namanya tahun 1900-an kurang lebih. Berarti kan eranya kan belum lama. Itu aja tiap malam itu bisa menghatamkan Al-Qur'an bahkan sambil berdiri. Jadi menghatamkan Al-Qur'an itu bahkan sambil berdiri. Itu ketika Ramadan ada di beberapa tempat itu dalam satu malam itu khatamkan Al-Quran dengan berdiri itu ada. Dan memang untuk pertanyaan apakah itu bacanya dengan tajwid atau tidak, itu semua bergantung pada keutamaan atau fadilah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam kehidupan di dunia ini itu ada yang namanya melipat waktu, melebarkan waktu, melipat tempat dan melebarkan tempat. Kan ada teorinya. Begitu pula ketika orang-orang yang diberikan kenikmatan di dalam membaca Al-Qur'an dalam satu malam khatam. Ini kalau ulama-ulama zaman dulu yang mana dia itu adalah ulama ahli Quran, itu pasti tetap memegang bacaan Al-Qur'an dengan tajwid dan dia diberi keistimewaan Allah Subhanahu wa taala dapat memperpanjang waktu. Sebagaimana ketika kasus Isra Mi'raj, ya. Jadi kasus Isra Mi'raj itu ada sebagian ulama yang berpendapat itu tempatnya dilipat. Ya. Jadi tempatnya itu dilipat. Bagaimana penggambarannya? Ya pokoknya tempat yang jauh itu jadi dekat seperti itu. Sudah cukup? Cukup. Jadi intinya tetap diusahakan dengan tajwid, ya. Nanti kalau ada Allah Subhanahu wa taala memberi fadilah atau memberi keutamaan, ya. Mungkin panjenengan punya keutamaan. Ada lagi yang mau bertanya silahkan. Sudah cukup? Sudah cukup? Sudah cukup ya semua? Ayo ya Maulana nikhtim bil waqti bidu'a. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين آمين سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين آمين اللهم نورنا بنور القرآن آمين أنزل علينا من رحمات القرآن آمين اللهم اجعله رحمة لنا وفي بيوتنا يا رب العالمين آمين اللهم نور به قلوبنا آمين ونور به بيوتنا آمين واجعله لنا نورا على الصراط المستقيم آمين اللهم أدخلنا به جنات ونعيم آمين ووالدينا والمسلمين أجمعين آمين اللهم اجعلنا من المحلين لحلاله
ومن المحرمين لحرامه. اللهم اجعلنا من التالين آياته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا واصرف عنا الهم والغم والمرض يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا الأمراض والأوجاع والأحزان يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق أحمد أنيك ووالده يا رب العالمين إلى ما فيه نفع الإسلام والمسلمين. اللهم وفقهم. اللهم زدهم عددا وبركة ومدرسة وإيمانا وتقوى وجميع الحاضرين. اللهم احفظنا جميعا بحفظ القرآن العظيم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. الفاتحة. أعوذ بالله أجمعين وجميع الحاضرين. Dari saya pribadi maupun dari beliau, apabila ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Al-barnamijul akhir huwa al-ikhtitam. Hayya bina nastakhtimu hadzal majlis bi qiraatil Fatihah. Al-Fatihah. Syukran katsiran. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.